اگر میرا محبوب کہہ دے مر جاؤ مجھے موت آئے نہ آئے میں کہیں چھلانگ لگا دوں. محبوب انسان کا جب اللہ حضرت جلال کی ذات ہے پھر وہ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا. یہی دعویٰ ثابت کیا ہے امام ابن قیم نے کہ سچے محبوب کی نشانی یہ ہے کہ وہ تڑپتا ہے کب وہ وقت آئے میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے. وہ کون سی مبارک ساتھ ہے کہ میری زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو جائے. جس کا محبوب سچا ہوتا ہے قسمت مشاورت اس سے مشورے کرتا ہے اس کے ساتھ اعتماد اس کا ہوتا ہے. یہ مشورہ صحیح دے گا. اس کی محبت قرآن سے ہے وہ قرآن کرتا ہے اور اس کی مشورہ جو کرتا ہے سمجھتا ہے. اور پھر جو سچا محبوب کو مشورہ دے دے اس کو پورا کرنے پہ انسان اپنا تن من دن قربان بھی کرتا ہے. اصل محبت یہ ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا اور پھر انسان پہلا دیتا ہے. یہی وہ لذت تھی جو سب صالحین کو نصیب تھی. صحابہ کرام کو ایک ایک آیت کی رات گزار دیا کرتے. اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ اور صحابہ اور تابعین کا تبع الاتباع کا بھی یہی طریقہ تھا. ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ایک آیت اللہ کے اس میں پڑھ رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اے اللہ تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں. تجھ سے پوچھنے والا کون ہے لیکن تو معاف کر دے میرے مالک. تو تم نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. تیرے ہی فیصلے نافذ. ایک آیت پہ ساری رات گزار دیتے ہیں. کیا لذت ان کو نصیب ہوتی ہوگی. کیوں سیدنا حسن بصری نے کہا تھا تفقد اللذت فی ثلاث. تین چیزوں میں لذت تلاش کیا ہے. فی الصلاۃ وتلاوۃ القرآن والذکر. نماز میں لذت تلاش کرو. قرآن کی تلاوت میں اللہ کے ذکر میں اگر ان تین چیزوں میں تمہیں لذت نصیب ہوتی ہے سمجھ لو اللہ نے خیر اور رحمت کا دروازہ کھولا ہے. وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر لذت نہیں آتی تو سمجھ لو رحمت کا اور خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور یہ کیفیت صرف مردوں کی نہیں تھی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راوی کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہوئی اور ایک ہی آیت پڑھ رہی ہے. تقرأ وتبكي روئی اور ساتھ آیت پڑھ رہی ہے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اس وقت کا احسان ہوگا کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لیا. راوی کہتی میں بازار گیا میں نے کہا چلو فارغ ہو جائے گی. واپس آیا تو یہی سلسلہ جائے گا. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے مناجات کے لیے قرآن پڑھا کر. اس لیے بھی انسان جب کسی بڑے سے محبوب سے بات کرتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے. پاکیزگی کی حالت میں کبر ہو کے بیٹھے اہتمام کریں ہم سے میری کلام ہونے لگی. بعض باتیں انسان کو سبق دیتی ہیں. میں نے یہ قصہ اس لیے بار بار سنایا کرتا ہوں شاید اس سے سبق مل جائے. آج میرے آفس میں 40 والیوم پر مشتمل لا کی کتابیں تو ہیں لیکن مجھے سورۃ الاخلاص پڑھنے نہیں آتی. یہ قوم کی تعمیر و تطہیر کیسے کر پائیں گے. مجھے 500 ویڈیوز تو یاد ہوتے ہیں. سیورل ورڈ میں یاد کرتا ہوں کیونکہ میں نے بیچلر کرنا ہے اور میں نے لمبی سمریاں بھی یاد کرنے. سمجھ آئے نہ آئے میں کرتا ہوں. نہیں مجھے یاد تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہے. امریکہ سے ایک شخص اتفاق سے ملنے آیا تو اس کا قصہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا. کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن اسلام کا سمجھتا تھا. تو ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ چند گورے آ گئے. جیسے ہم فارغ ہو گئے
انہوں نے خیر اپنی زبان میں سوال کیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، اب کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے اس کو سمجھانا کہ ہماری نماز ہے۔ تو یہ ایک اکیلا شخص کھڑا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ تم پیچھے لائن باندھ کے کھڑے تھے۔ میں نے کہا یہ امام ہے جو لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کچھ بول رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، تو اللہ سے کلام کرتا تھا۔ تو اس نے اگلا سوال ہی دے مارا، اللہ سے کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا اپنے آپ سے ٹالنے کے لیے میں نے کہا چلو امام سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ امام محترم سے بات کی، آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ تھا تو کافر لیکن سبق دے گیا، کہتا ہے کمال کے لوگ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ مقام تفکر ہے کہ آج اس کو دستور اور آئین ہم مانتے ہیں، اس کی آرٹیکل اور شکلوں کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سمجھ کے کرو، اور اللہ کی قسم جس انسان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے جو لذت اور حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے وہ دوسرے شخص کو نصیب، جس انداز سے، یہی تو اللہ کے رسول کا انداز تھا، اذا قام من الليل رفع طوره وخفض طوره۔ آپ رات کو جب قرآن پڑھتے تو بہانی کے مطابق آواز کو اٹھاتے اور آواز کو پس کرتے۔ جو فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن ہے وقف کرتے وقت اور کسی معنی کو راضی کرتے وقت جو رزم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، دنیا جہان کی موسیقی پاؤں میں نظام دیتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے، اس کو بڑا کرو تو عمل کرنے کے لیے بڑا کرو۔ یہ صرف قرآن اس لیے نہیں ہے کہ فوت نہیں ہو رہا تو صحیح حدیث کے مطابق یاسین پڑھ کے جلدی موت آ جائے گی۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے اس کو کبھی استعمال کریں گے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ اس کو گھر برباد کر دیتا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ تو زندہ لوگوں کے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، عمل کرنے کے لیے پڑھو۔ صحابی اسی لیے کہتے ہیں نا إذا تعلم أحد منا 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کرام کا طرز زندگی یہ تھا، 10 آیتیں صحابی پڑھتے جب تک اس کے معانی سے واقف نہ ہو جاتے، عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے نہیں۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اس قرآن کو قرآن سمجھ کے جب پڑھتی ہوں تو کتاب شفا سمجھ کے پڑھا کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے۔ ویسے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بتا دیں کہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو پھر آگے کہ کوئی ہے کوئی دم کرنے والا، تو صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ ہے کوئی حدیث اس طرح کی؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے کو اگر قرآن ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اور آپ کو یقین نہیں ہے۔ اگر آج یقین بن جائے جو امام ابن قیم نے بنایا، وہ کہتے ہیں میں سفر پہ نکلتا، اتنا لمبا سفر تھا، فعورت من عوارض، اتنی بیماریاں آئی، میں نے بھی ایک ہی کام کیا، اگر یہ بچھو میں ڈسے ہوئے تو فاتحہ آرام دے سکتی ہے، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، میرا مالک مجھے شفا دے دیتا۔ اور سنا ہے وہ بھی حدیث ہے جس کو جکڑ کے لائے تھے، یہ جو دیوانہ ہو گیا ہے، اور صحابی بھی وہ دم کرنے والے، ما کننا نقبلہم،
ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی رقیہ بھی کر سکتا ہے. ہم تو کہتے نا کوئی چلہ لگائیں اجازت ملے گی. صحابی وہ ہے جو قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں جن کا پہلے ایسا تجربہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ سر درد پہ پیناڈول اور نہ کھاؤ, دوائی نہیں چاہیے. علاج کرنا سنت ہے. قرآن سے میں اور آپ کیوں نہیں علاج کرتے؟ عارضیہ بکتاب اللہ, اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا تھا؟ اللہ کی کتاب سے علاج. اس لیے امام ابن قیم فرماتے ہیں قرآن مجید کی شفا کے بارے میں, تخیلات لوگوں کی الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں, اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو دوائی تو ڈاکٹر سے لائے ہیں. قرآن تجربہ کرنے والی چیز نہیں, یقین کرنے والی چیز ہے. محمود بن مہران نے جب دیکھا تھا اپنے ماموں کو کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ لوگوں کو مال تقسیم کرتے ہیں, پھر سوال کرتے ہیں ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے, آپ تو بانٹتے ہی رہتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا میرا رب اس سے زیادہ مجھے دے دیتا ہے. کہتے اچھا. اس دن کچھ چند درم و دینار جمع کیے ہوئے تھے, وہ جا کے لوگوں کو تقسیم کر دی. ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے. کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں, یقین کرتے ہیں مل جائیں گے انشاءاللہ. پہلے وہ لوگ ہیں جو تجربہ کرتے ہیں, شاید کوئی بات بن جائے. دوسرا درجہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو, یہ سورج اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تجربہ ہے, لیکن اس کو کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے نص چاہیے, دلیل چاہیے. جس طرح ایک ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ پیناڈول صبح 2 کھا لیجیے گا, انٹیکلاس جو ہے آپ شام کو 2 لے لیجیے گا, یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا, اس کا تجربہ ہے. لیکن سب سے بہترین ایمان یہ ہے قرآن کی کسی آیت کو کسی بیماری کے لیے انسان کرے کہ میرا رب اس پہ شفا ڈالے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی عظمت سے آشنا ہے, اس کو شفا سمجھ کے پڑھنے والے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو عزت میں ہمیں بھی شامل